یہ بتائیے گا، یہ تو آپ نے واضح کیا ہے کہ مرد اور عورت جب ملتے ہیں اور عورت نے زینت کی ہوئی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، تو ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ جو بھی مواقع ہیں جہاں پر زینت ہے ان کو چھپایا جائے گا۔ بالوں کا کیا معاملہ ہے ہمارے ہاں؟ ذرا دین کے لحاظ سے بتائیں اور کلچر کے لحاظ سے بتائیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ، آپ پاکستان میں چلے جائیں، اسٹریٹس میں نکلیں، بہت کم لوگ ہیں جو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ ایک عورت بہت اس نے تزئین و آرائش کی ہوئی ہے، زیور پہنا ہوا ہے، تو چلیں اس نے سینہ کور کر لیا، وہ زیور سینے کا نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا بالوں میں اگر اس نے کوئی تزئین و آرائش کی اس کو بھی چھپانا ہے؟ دین کیا کہتا ہے اس میں؟ اس میں دیکھیے، میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ ہمارے دین میں جو حفظ فروج کی ہدایت ہے، اس کی ابتدا تو قانونی لحاظ سے شرمگاہوں کو چھپا لینے سے ہو جاتی ہے، جی، لیکن پھر ان سے متصل اعضاء کو آپ زیادہ سے زیادہ چھپاتے چلے جائیں۔ جو جڑے ہوئے ہیں ساتھ اعضاء، ظاہر ہے وہ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے آپ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اس کی آخری حد وہ ہے جو ہمارے ہاں حجاب کی روایت میں نظر آتی ہے۔ حجاب سے میری مراد کوئی نقاب نہیں ہے، چہرہ ڈھانپنا نہیں، جو ہمارے ہاں لوگ اہتمام کرتے ہیں، چادر لے لی ہے یا کوئی اسکارف لے لیا ہے، اس طرح یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اسی ہدایت کو، جو حفظ فروج کی ہدایت ہے، ایک وضع میں بدل دیا گیا ہے۔ چنانچہ اب یہ ہماری تہذیبی روایت بن گئی ہے۔ یعنی اسلام نے جب حیا کی تہذیب پیدا کرنا چاہیے تو اس کے اوضاع تو لوگ ایجاد کریں گے نا، وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو ایک وضع بنا کے بتا دے۔ جی، اس نے تو اصولی بات کہی کہ تمہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک لازمی تقاضا ہے، اور پھر کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس میں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اس کو دیکھیے قرآن مجید نے کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ جو عورتیں، بوڑھی عورتیں ہیں اور وہ متبرجات بزینہ نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی زینتوں کی نمائش بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے دوپٹے اتار سکتی ہیں، یعنی سینے پہ دوپٹہ لینے کو کہا ہے نا، جب زیب و زینت کیا ہو اتار سکتی ہیں، لیکن فرمایا لیے رکھیں تو اچھی بات ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھیے نا، اس سے یہ بات خود معلوم ہو گئی کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہاں رکھتے ہیں۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جو لازم ہیں، جیسے شرمگاہوں کو جہاں شرمگاہیں ہیں ڈھانپنا تو لازم ہوگا۔ متصل اعضاء میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے، کچھ چیزیں لازم سے کم تر ہوتی چلی جائیں گی اور کچھ بالکل آداب کے دائرے میں، ترغیب اور آداب۔ تو یہ چیز بھی میرے نزدیک آداب کے دائرے میں ہے۔ یعنی مسلمان عورتوں نے جب حفظ فروج کا حکم سنا تو انہوں نے جو وضع قطع اختیار کی، وہ ہمارے ہاں اسکارف یا دوپٹے کے ساتھ جو ہمارے ہاں صورت بنتی ہے اس میں ڈھل گئی ہے۔ تو ہماری وہ تہذیب بھی ہے، لیکن وہ تہذیب پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ دین کے مقاصد سے پیدا ہوئی ہے، دین کے احکام سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ وضع قطع ضروری نہیں ہے کہ آپ اختیار کریں، لیکن اس کو اس کے آداب کی رعایت سے پیش نظر رہنا چاہیے۔ وہی میں نے بتایا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آداب کی نوعیت کی ہیں، سد ذریعہ کی نوعیت کی ہیں، ان میں اگر کوئی خلاف ورزی کسی کردار کا تقاضا ہے، کسی ہنر کے اظہار کا تقاضا ہے، کسی کہانی کا تقاضا ہے، تو اسی درجے میں رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح